ہم تعریف اللہ کے لیے ہیں، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اندھیرا اور اجالا بنایا، دن اور مہینے وہی چلاتا ہے، سالوں اور صدیوں کو فنا کر دیتا ہے۔ میں ہر حال میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ اکرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، سردی میں یخبستہ موسم مشقت کا باعث ہے، چنانچہ مشقت کو شرع حکام نے پس پشت نہ رکھا، بلکہ سردی کے پیش نظر موزوں پر مسح کرنے کی رخصت عطا فرمائی، بلکہ پانی سے وضو کرنے میں انتہائی خطرہ ہو تو تیمم کی اجازت بھی دی۔ اسی طرح اگر قحط سالی ہو تو بارش کے لیے نماز استسقاء بتلائی، اور اگر ضرورت پڑے تو بارش تھمنے کی دعائیں بھی سکھلائی۔ ان تمام امور سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مشقت ہو تو اس کے مقابلے میں آسانے والے احکامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کے اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے قرۂ ارضی کا وسط اس لیے اختیار فرمایا کہ یہاں جنوبی قطب کی انتہا درجے کی گرمی بھی ہے اور شمالی قطب کی یخبستہ سردی بھی۔ ایسے زمانی حقائق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں کے لوگ طبعی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیں، چنانچہ گرم اور سرد دونوں قسم کے خطوں میں جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سخت گرمی اور سردی دونوں کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دلاتے تھے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی تربیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ جتنی محنت کرو گے اتنی ہی اجرت پاؤ گے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے، جبکہ جہنم کو شہوتوں سے گھیرا گیا ہے۔ نیز ناز و نخرے کے ساتھ نعمتیں نہیں ملتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آپ کے خلاف جنگجوؤں کی تعداد 10,000 تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں آئے، حالانکہ اس وقت شدید سردی تھی، بلکہ پورے مدینے میں ہول اور خوف کا عالم چھایا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسی شدید رات کبھی نہیں آئی تھی جس میں اتنی سخت سردی، اندھیرا اور آندھی چل رہی ہو۔ اس رات میں آندھی طوفان کی طرح چل رہی تھی، اندھیرا اتنا تھا کہ کسی کو اپنی انگلی تک نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تقریباً 30,000 جانثاروں کے ساتھ نکلے۔ یہ انتہائی شدید گرمی کا موسم تھا، حتیٰ کہ منافقون نے حوصلے پست کرنے کے لیے کہا، یعنی گرمی میں مت نکلو، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ حرارت والی ہے، کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ اسی غزوہ کے برویت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شدید گرمی کے موسم میں تبوک کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں اتنی سخت پیاس لگی کہ ہمیں جان نکل جانے کا خدشہ ہونے لگا، بلکہ آدمی اپنا اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی نچوڑ کر پانی نکال کر پیتا اور باقی پانی اپنے جسم پر مل لیتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اپنے دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانثاری سکھلائی، خوشحالی اور بدحالی سمیت جنگی حالات میں بھی انہیں صبر، تحمل، برداشت اور سخت حالات کا مقابلہ اطاعت گزاری پر قائم رہتے ہوئے سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ہم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل اور رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو آسانی ہو یا مشکل، تنگی ہو یا فراخی، خوشحالی ہو یا بدحالی، ہر حالت میں صرف اسی کی اطاعت کے لیے مگن کرنا ہوگا۔ یہ بھی ہم پر لازمی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو اسی کی اطاعت میں استعمال کریں۔ ہم کوشش کریں کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے معاون بنائیں تاکہ یہ چیزیں ہماری جنت میں جانے کا باعث ہوں۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات سے پناہ چاہتے ہیں
اس کی نعمتوں کو کسی گناہ میں صرف کریں یا اس کی نعمتیں ناراضی یا عذاب کا موجب بنے۔ اللہ کے بندو، نیکی کرنے والے کو بری موت سے بچا لیا جاتا ہے۔ آزمائشوں اور بلاؤں کو ٹالنے کا سب سے کارآمد ذریعہ، برکت و اضافے کا سبب یہ ہے کہ غریب لوگوں کی غمخواری کریں، خصوصاً ایسے وقت میں جب سردی کا موسم آ چکا ہو، کیونکہ بہت سے ایسے غریب ہیں جو سردی میں گھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی کپڑا اور چادر تک نہیں ہے، کچھ بھوک اور فاقہ کشی میں ہیں، ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو سیلاب اور بارش کی نظر ہو گئے ہیں، کچھ ناتواں یتیم بیوگان اور بوڑھے افراد بھی ہیں، بلکہ آپ کے آس پاس آپ ہی کے رشتہ دار پڑوسی بھی ایسے حالت میں ہیں۔ اس لیے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خبر گیری کریں، سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں اور عزیزوں کی خبر لیں، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، اپنے ہم لوگوں کی تکالیف دور کریں، مظلوموں کی مدد کریں، آفت زدہ کا ہاتھ بٹائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلم اقوام اپنے ملک اور اسلامی ممالک کا دفاع یقینی طور پر اسلام، مسلمانوں اور مسلمانوں کے مال و جان کا دفاع ہے۔ تمام مسلمان ایک عمارت کے مانند ہیں اور ایک امت اور ایک جان ہے۔ اگر اس کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسمی بخار اور بے خوابی کسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے کسی بھی حصے اور ملک کے خلاف کوئی بھی جارحانہ اقدام تمام کے تمام مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہوگی، اور اگر جارحانہ اقدام بیت المقدس کے خلاف ہو تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ بیت المقدس نزول وحی کی جگہ ہے، یہاں انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت تک مسلمان بیت المقدس کی جنم توجہ کا نماز ادا کرتے رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء ہے، یہ آپ کا محراب ہے جہاں آپ نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دیکھیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ ساری دنیا کو بتلا دیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء پوری دنیا میں موجود تمام فرزندان توحید کی جگہ ہے۔ یہ جگہ ہر اس شخص کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ سعودی عرب روز اول سے روز ازل تک اپنے دو ٹوک موقف پر قائم ہے، لہذا فلسطینی اور مقبوضہ بیت المقدس کے معاملے میں اپنے اسلامی اور انسانی موقف سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی لچک پیدا ہوگی، بلکہ سعودی عرب اللہ کے حکم سے مظلوموں کی مدد اور اس مسئلے میں حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہیں، اس لیے دشمن جس قدر بھی مسلط ہو جائیں، فتح ڈٹ جانے والے مسلمانوں کی ہم نوا ہوگی اور بیت المقدس کا رب اس کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے، ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد ہی لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اے اللہ بیت المقدس شریف کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس شریف کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام مسلمانوں کے حوالے فرما دے، اے اللہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ مکروں کی حفاظت سے اور غاصبین سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور تمام اسلام ممالک کو امن و شانتی والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے
बॉर्डरों की हिफाजत फरमा, हमारे लश्करों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क में अमन और शांति के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे उलाते उमूर और हुक्मरानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान, हमारे हाकिम वक्त की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला अपने रज़ा के मुताबिक उनकी मदद फरमा। अल्लाह ताला उसे और उनके वली अहद को खैर और मुसलमानों की भलाई की तौफीक अता फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने जिन पर सलातो सलाम का हुक्म दिया है उन पर दुरूद सलाम पढ़ो। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला अल्लाह के फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भेजते हैं। मोमिनो तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला खुलफा राशिदीन से राज़ी हो जा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो जा, और हमसे भी अल्लाह ताला अपने रहम व करम के सदके राज़ी हो जा।